وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 27. آج کے سبق کا موضوع: کیا امیر جماعت مسلمانوں کے مشوروں کا پابند ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مقطع ہوگا: لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. پس وہ تھوڑی ہی دیر باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا: مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو ان یعنی ملک کے سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوب خوشنما بنا دیے ہیں، اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پا رہے. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم.
اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 27 لفظی ترجمہ قال سننظر، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں اصدقتا کہ تم سچ بول رہے ہو یا تم جھوٹے ہو۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سامعین اکرام، اور ہدہد سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہدہد کو اپنی دربار سے انہوں نے غیر حاضر پایا، اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد اس نے اطلاع دی کہ قوم سبا ہے وہ سورج کی پرستش کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو اس کا مضمون ظاہر ہے۔ تو یہ جب خبر دے دی انہوں نے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بات کی صداقت کو ہم ابھی جانچے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اذهب بکتابی، تم ایسا کرو، اذهب لے جاؤ، بکتابی میرا یہ خط، ھذا یہ، فالقہ الیہم، تو ملکہ کے سامنے ڈال دو، ثم تول عنہم، پھر ان سے پلٹ جاؤ، یعنی خط ڈال کے دور بیٹھ کے تم دیکھو، فانظر دیکھو، ماذا یرجعون، کہ ان کا کیا رد عمل ہے۔ قال، اب وہ خط لے گیا، سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، وہ ہدہد خط لے گیا اور ملکہ کے سامنے جا کے ڈال دیا۔ قالت یا ایھا الملؤ، اب اس نے خط پڑھا اور اپنے درباریوں کو صورتحال بتائی، اے درباریوں، اے سرداروں، انی القی الیہ کتاب کریم، مجھے ایک خط ڈالا گیا ہے بڑا عزت والا، کریم عزت والا، معزز، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن، یعنی یہ خط کا مضمون تھا، انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ سے وہ خط شروع ہوا ہے، اور لکھا ہے اللہ تعالی علیہ، کہ مجھ پہ میں سرکشی نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور مسلم ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اس میں تھوڑا مضمون یہ ہے، یہ باقی تو صاف ہے اس کا، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی علیہ، سرکشی نہ کرو، اور وَأْتُونِي مسلمین، تو مسلمین کے دو لفظ ہیں کہ میری، یعنی یا تو اسلام قبول کر لو، یا جو ہے اطاعت گزار ہو جاؤ، یعنی باج گزار ہو جاؤ، ہمیں تم جزیہ دو، ہماری حکومت ہماری ہوگی۔ اور ظاہر ہے یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے بندوں کی حکومت حق ہے ان کا، باقی لوگ اگر مسلمان نہ ہوں تو زبردستی نہیں ہے، لیکن ان کو یعنی اسلام کی حکومت کا باج گزار رہ کے رہنا پڑے گا۔ یہ قانون ہے، آج کل تو مسلمان ہے نہیں، تو ساری باطل کی حکمرانی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ قالت یا ایھا الملؤ، کہا اے درباریو، افتونی فی امری، مجھے فتویٰ دو، یعنی مشورہ دو میرے کام میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کروں گی، حتی تشہدون، جب تک تم حاضر نہ ہو، یعنی تمہارا مشورہ شامل نہ ہو اس میں۔ تو درباریوں نے کہا نحن اولو قوت، ہم قوت والے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، و اولو باس شدید، اور سخت لڑائی والے بھی ہیں، لیکن اب تمہارا فیصلہ ہے ملکہ، فانظری، دیکھیں، ماذا تأمرین، جو آپ حکم کریں گی وہ ہم کریں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے سامعین کرام، یہ ذرا نوٹ کر لیں ہم، یعنی بعض لوگ جو ہیں معاشرے میں اصل میں علم صحیح نہیں ہوتا نا، تو پھر یہاں حکمرانی کا ایک اصول بیان ہو رہا ہے، اور یعنی کام کس طرح مملکت میں کام کس طرح انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ترتیب بتائی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے کام جو ہیں مشورے سے ہوں گے۔ اب مشورہ یعنی شورا ہوگی، مسلمانوں کی ایک شورا ہوگی،
باہمی مشورہ ہوگا، اور پھر جو ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی جو امیر ہے، یہ بات ذرا نقطے والی ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں مسلمانوں کی جماعت کا ایک امیر ہوتا ہے، اور تمام کام کا اختیار، مسلمانوں کے کام کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس پہ ہوتا ہے۔ اگر تمام لوگ خلاف ہوں، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امیر ہوتا ہے، امیر المؤمنین، اگر تمام لوگ بھی اس کی رائے کے خلاف ہوں تو وہ اکیلا اپنی رائے کو، اپنے فیصلے کو نافذ کر سکتا ہے۔ ضروری مشورہ کرے گا، لیکن مشورے پر عمل کرنا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اکثر کہتے ہیں بعض لوگ کہ بھئی ہمارے مشورے پہ تو عمل نہیں ہوتا، ہم کیوں جائیں یا ہم کیوں مشورے میں شامل ہوں۔ یہ بات نہیں ہے۔ مشورہ جو ہے وہ طریقہ ہے مسلمانوں کا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، لیکن مشورے پر عمل کرنا پھر امیر کی اپنی اکیلی رائے ہوتی ہے کہ مشورہ قبول کرے یا نہ کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن میں وضاحت کی ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے آپ مشورہ کیجئے۔ حضور سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ ان سے آپ مشورہ کیجئے، شاورہم فی الامر، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ، جب فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لیں ایک کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ مثال کے طور پہ یہ گھر میں بھی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، یہ ہے مثال، یعنی میں گھر کی مثال دوں گا جو بیوی ہے، تو بیوی سے مشورہ آپ طلب کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ پھر آپ کا اپنا ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بیوی جو مشورہ دے تو اس پہ عمل ضروری کیا جائے، نہیں۔ یا اسی طرح آپ جہاں بھی یہ یعنی حکمرانی کا تصور ہے نا، یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں کہ اصل میں تو آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر جو ہے اپنے امیر کی اطاعت لازمی ہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے سامنے کرام، لیکن میں یہاں موقع ہے تو میں بیان کر رہا ہوں۔ یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور جو صاحبان اختیار ہیں، اولی الامر، جو صاحبان اختیار ہیں، اب اس کی طویل فہرست ہے، تو ان کی اطاعت لازمی ہے۔ پھر تو مشورہ اور مشورے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا امیر کے لیے، یہ صرف میں ایک نقطہ نوٹ کر رہا ہوں۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو تمام صحابی کی رائے یہ تھی کہ ابھی ہمارے اور مسائل ہیں، آپ ان کے ساتھ نہ لڑیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ رائے تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، تم سب لوگ میرے ساتھ نہیں، میں اکیلے جاؤں گا۔ تو یہ تھوڑا سا مطلب یہ ایک غلط فہمی ہے کہ بھئی مشورہ ہوگا تو اتفاق رائے سے جو بات ہوگی، یعنی اکثریت کی رائے پر عمل کیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، اکثریت کی رائے نہیں، مشورہ ہے، پھر امیر کی اپنی رائے ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں بھی یا ایھا الملو، ملکہ وہ کرتی ہے، ملکہ جو ہے وہ فیصلہ مشورہ لیتی ہے، افتونی فی امری، فتویٰ دو مجھے میرے کام میں، مشورہ دو۔ اور تو انہوں نے جو لفظ کہا ہے نا، قرآن نے اس کی پھر مخالفت نہیں کی ہے، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، یہ ایک اصول ہے سامنے کرام، امارت کا یہ ایک اصول ہے کہ جو فیصلے کرنے والا ہے اس کے ذمے ہے فیصلہ کرنا۔ فانظری ماذا تأمرین، انہوں نے اپنا مشورہ تو دے دیا، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم قوت بھی ہے اور لڑائی والے بھی ہیں، لیکن آپ فیصلہ کریں۔ مشورہ تو یہی ہے، ہم کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں۔ سلیمان کے جو مسلمان اگر آپ نہیں ہوتی تو آپ فیصلہ کریں کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال وہ یہ کہتی ہے ان الملوک، قالت، ملکہ نے کہا، ان الملوک، دیکھو بادشاہ، بے شک بادشاہ، اذا دخلوا قریۃ، جب وہ ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، اس میں فساد کرتے ہیں، جعلوا اعزت اہلہا اذلہ، جو وہاں کے معززین ہیں
تو ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی ان کو ظاہر ہے کہ وہ تخت سے اتار دیں گے، جو امیر لوگ ہیں وہ تو پھر یہ تو نہیں ہے، پھر عمرا پہ زیادہ تر وہ آتا ہے نا، ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ ہمارے جب فتوحات ہو رہی تھی تو جو کیسر و کسریٰ کے وہ بچے تھے اور یہ سارے یہ سب غلام بن کے لے آئے گئے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح کرتے ہیں وہ۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، لیکن میں ایسا کرتی ہوں کہ میں بھجواتی ہوں، انی مرسلۃ، میں بھجواتی ہوں، الیہم، ان کی طرف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، بہدیۃ، ہدیہ بھجواتی ہوں، فناظرۃ، دیکھتی ہوں، بما یرجع المرسلون، ایلچی میرے پاس کیا جواب لاتے ہیں۔ تو اس نے بھجوا دیا تحفے تحائف، یعنی شاہانہ تحفے تحائف دے کے بھجوا دیا ایک وفد کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ پیش کر دو۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ تحائف آئے، ایلچی آئے، تحائف آئے، تو انہوں نے ایلچیوں کو کہا اتمدوننی، کہ کیا تم میری مدد کرتے ہو، یعنی مجھے مال سے تم ورغلاتے ہو کہ میں تم پہ حملہ نہ کروں۔ میں نے تو یعنی خط میں یہ لکھا ہے کہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ لا تعلوا علیہ، اب تم جو ہے مال مجھے دے رہے ہو، فما آتانی اللہ، جو اللہ نے مجھے دیا ہے، خیر مما آتاکم، وہ بہتر ہے جو تم دے رہے ہو، یعنی جو تمہیں دیا ہے، یعنی تم سے زیادہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم جو تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو، یہ ہدیے لے جاؤ، میں نے یہ نہیں، میرے خط کا صحیح جواب دو۔ قالت، اچھا تو پھر کیا ہوا کہ ارجع الیہم، تم واپس لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلنأتینہم بجنود، تو ہم لے آئیں گے، بس ہم لے آئیں گے ایسا لشکر، لا قبل لہم، جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم تمہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے، اور تم وہم صاغرون، اور تم وہ خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ سامعین کرام یہ ساری بہرحال اب وہ جب آئے، قال یا ایھا الملأ، اب وہ ملکہ جو تھی، یہاں مضمون ذرا محذوف ہے، جب ایلچی گئے اور وہ واپس لے گئے سب تحفے تحائف، تو ملکہ نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی اب چلتے ہیں ان کے پاس، یعنی اطاعت گزار ہو کے چلتے ہیں۔ اب مسلمین جو ہے، میں نے آپ کو معنی بیان کیا ہے، دیکھیں اسلام میں جبر نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم یعنی میرے پاس، یہاں تو الفاظ تو ہیں، مسلمین کے الفاظ ہیں، لیکن اب یہ تو اس کا ارادہ تھا کہ مسلمان ہونے کا، ابھی آئے گا، لیکن دین میں زبردستی نہیں ہے سامنے کرام، مسلمان ہونے میں زبردستی نہیں ہے، دین ہمارا تلوار سے نہیں پھیلا ہے، یہ بات یاد رکھیں، دین ہمارا تبلیغ سے پھیلا ہے، حکمت سے، دعوت کے ذریعے پھیلا ہے۔ تو قال یا اب وہ چلی اور آنے لگی سلیمان علیہ السلام کی طرف، اپنے دربار وغیرہ یہ سارا بند کر دیا، تخت وغیرہ۔ قال یا ایھا الملأ، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے ساتھیو، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کون میرے پاس اس کا تخت لے آئے گا قبل اس کے کہ وہ میرے پاس اطاعت گزار ہو کے آئے۔ یہاں میں اطاعت گزار کا لفظ کہہ رہا ہوں، بہرحال آگے صورتحال واضح ہو جائے گی، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سننظر، آج سجدے کی تلاوت آپ نے سنی ہے تو سجدہ آپ نے دوبارہ آج کرنا ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین اذهب بکتابی ھذا فألقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔
قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلہ وکذالک یفعلون وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال سننظر سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم دیکھیں گے اصدقت ام کنت من الکاذبین یہ تم نے سچ بولا یا تم جھوٹے ہو اذهب بکتابی ھذا لے جاؤ میرا یہ خط ان کے پاس فألقہ الیہم ان کے سامنے ڈال دو ثم تولی عنہم پھر واپس پلٹ جاؤ فانظر دیکھو ماذا یرجعون ان کا کیا رد عمل ہے قالت کہا ملکہ نے یا ایہا الملأ اے درباریو انی القی الی کتاب کریم مجھے ایک معزز خط پہنچایا گیا ہے انہ من سلیمان وہ سلیمان کی طرف سے ہے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالی علیہ مجھ سے سرکشی نہ کرو وَأْتُونِي مسلمین اور مطیع اور فرما بردار ہو کے میرے پاس آ جاؤ قال یا ایہا الملأ انہوں نے کہا کہ اے
اہل دربار افتونی فی امری، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم حاضر نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوت، وہ بولے کہ ہم تو بڑے زوراور ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور سخت جنگجو ہے، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، اب حکم آپ کے اختیار میں ہے، فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، ملکہ نے کہا کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، یعنی فاتحانہ، افسدوها، اس کو تباہ کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، جب قاصد پہنچے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَاكُمْ، جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ارجع الیہم، واپس لوٹ جاؤ ان کے پاس، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ، ہم ان پہ ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی طاقت ان میں نہ ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ان کو ہم وہاں ذلیل کر کے نکال دیں گے وہاں سے، اور وہ بے عزت کر کے، اذلتاً ذلیل کر کے نکال دیں گے، اور وہ چھوٹے ہوں گے۔ سامنے کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. He said, we will see whether you have spoken the truth or whether you are a liar. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Go with this letter of mine and deliver it to them, then withdraw from them and see how they respond. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. She said, O counselors, a gracious letter was delivered to me. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. It is from Solomon, and it is in the name of God, the gracious, the merciful. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Do not defy me, and come to me submissively. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. She said, O counselors, advise me in this matter of mine. I never make a decision unless you are present. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
They said, "We are a people of might and great courage, but the decision is yours, so consider what you wish to command." قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. I am sending them a gift and will see what the envoys bring back. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. When he came to Solomon, he said, "Are you supplying me with money? What God has given me is better than what he has given you. It is you who delight in your gift." ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Go back to them. We will come upon them with troops they cannot resist, and we will expel them from there, disgraced and humiliate. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।